السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما تفسیر سورۃ الحج آیت نمبر 52 سے 65 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجا تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسے کی آمیزش کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ شیطانی وسوسے کی آمیزش کو تو دور کر دیتا اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی، اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی دو الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ نبی عام ہوتا ہے اور رسول خاص۔ بے الفاظ دیگر ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یعنی موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ علماء نے ایک نبی اور ایک رسول میں جو فرق بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، آنے والے رسول کی بشارت پہلے ہی کتاب اللہ میں دے دی جاتی ہے، جبکہ نبی کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، رسول پر اللہ کی کتاب یا صحیفے نازل ہوتے ہیں اور وہ الگ سے اپنی امت تشکیل دیتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلی کتاب ہی کی اتباع کرتا ہے اور اپنی امت سے کرواتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، رسول پر اللہ کی کتاب یا صحیفے نازل ہوتے ہیں اور وہ الگ سے اپنی امت تشکیل دیتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلی کتاب ہی کی اتباع کرتا ہے اور اپنی امت سے کرواتے ہیں۔ نمبر 3، رسول کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لیتے ہیں، جبکہ انبیاء ناحق بھی سرکش کافروں کے ہاتھوں قتل ہوتے رہتے ہیں اور قتل ہوتے رہے۔ یہ تھا نبی اور رسول میں فرق جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ تمنا کے معنی تمنا یا آرزو کرنا بھی لغوی لحاظ سے درست ہیں، اور تلاوت کرنا بھی۔ ترجمے میں پہلے معنی کو اختیار کیا گیا ہے، اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی یا رسول جب کوئی آرزو کرتا ہے، اور نبی یا رسول کی بڑی سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس دعوت کو فروغ اور قبول عام حاصل ہو، تو شیطان اس کی خواہش کی تکمیل میں کئی طرح سے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، اور ایسا وسوسہ بعض دفعہ تو شیطان نبی اور اس کے ماننے والوں کو، ان کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جیسے کفار کے کسی حسی معجزے کے مطالبے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے تو اس سے کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یا مثلاً رؤسائے قریش، یعنی قریش کے جو بڑے ہیں، رئیس ہیں، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے قریش نے یعنی رئیسوں نے، مکہ کے قریشیوں نے، مکہ کے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ ان ناتواں اور حقیر لوگوں یعنی کمزور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے کسی وقت اٹھا دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی دعوت غور سے سننے کو تیار ہیں۔ ان غریبوں کو، ان فقیروں کو جو صحابہ تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی دعوت کو غور سے سنیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی عدم مخالفت
اور اسلام کے غلبے کی خاطر کافروں کے اس مطالبے پر غور کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بروقت تنبیہ ہو جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل فرما دیتا جو اس کو خود منظور ہوتا تھا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ شیطان نبی یا رسول کی خواہش کی تکمیل کی راہ میں دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ لوگ دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک منافقین اور دوسرے وہ لوگ جن کے دل قبول حق کے سلسلے میں پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بالآخر ایسے لوگوں کی تمام تر سازشوں اور کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے، اور جس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا ہے اسے پختہ سے پختر بنا دیتا ہے۔ اور اگر تمنا کا معنی تلاوت کرنا سمجھے جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی یا رسول کوئی آیت تلاوت کرتا ہے تو اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے سلسلے میں شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی حرمت علیکم المیتۃ، تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ کا مارا ہوا جانور تو حرام ہو اور انسان کا مارا ہوا ذبح کیا ہوا حلال ہو جائے۔ یہ خالصتاً شیطانی وسوسہ تھا۔ اسی طرح جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یعنی تم بھی اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو کافروں نے فوراً یہ اعتراض جڑ دیا تھا کہ پرستش تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت آذر علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں کی بھی کی جاتی رہی ہے، تو کیا یہ ساری ہستیاں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گی؟ یہ بھی خالصتاً شیطانی وسوسہ تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ دوسری صریح اور محکم آیات نازل فرما کر شکوک و شبہات اور شیطانی وسواس کو دور فرما کر اپنے حکم کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق بعض تفاسیر میں ایک واقعہ مندرج ہے، ایک واقعہ آتا ہے جو یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ تلاوت مشرکین مکہ بھی پاس بیٹھے ہوئے سن رہے تھے۔ جب آپ نے آیت تلاوت فرمائی افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، تو شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر درج ذیل الفاظ یوں پڑھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ الفاظ آپ ہی کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں یعنی لات عزی اور منات، اور اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کی یقیناً توقع کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جب مشرکین مکہ نے یہ الفاظ سنے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے کہ ان کے بتوں کا بھلائی سے ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ وہ بڑے غور سے آپ کی تلاوت سننے لگے۔ اور سورۃ النجم کے اختتام پر جب آپ نے سورۃ النجم ختم کر لی تو آپ نے اور دیگر مسلمانوں نے سجدہ کیا تو ساتھ ہی مشرکوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ پھر یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں اور کفار مکہ میں صلح و سمجھوتا ہو گیا ہے۔ یہ خبر اڑتی اڑتی جب مہاجرین حبشہ کو ملی تو ان میں سے بعض مہاجرین مکہ میں واپس آ گئے، لیکن یہاں آ کر ان کو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ یہ واقعہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کئی لحاظ سے غلط ہے۔ مثلا ان تمام روایات کی اسناد مرسل اور منقطع ہیں، لہذا یہ روایات ساقط الاعتبار ہیں۔ اسی وجہ سے صحاح ستہ میں اس قسم کی کوئی روایت مذکور نہیں۔ ان آیات میں اس شیطانی وسوسے سے پہلے ہی بتوں اور دیویوں کی مذمت مذکور ہے اور بعد میں بھی، لہذا درمیان میں بتوں کا یہ ذکر خیر کسی لحاظ سے بھی فٹ نہیں بیٹھتا۔ نمبر 3، تاریخی لحاظ سے یہ روایات اس لیے غلط ہیں کہ ہجرت کا واقعہ 5 نبوی میں پیش آیا تھا، اور جو مہاجر اس غلط افواہ کی بنا پر واپس مکہ آئے تھے وہ صرف 3 ماہ بعد آئے تھے، جبکہ یہ صورت مدنی ہے اور ہجرت حبشہ سے واپسی اور اس صورت کے نزول کے درمیان کم از کم 8-9 سال کا عرصہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ،
ثم يحكم الله آياته والله علیم حکیم۔ ان روایات میں دراصل کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بعد میں محکم اور واضح آیات نازل کر کے شکوک و شبہات کو دور کرتے ہیں، وہ پہلے ہی ایسے واضح احکام کیوں نہیں بھیج دیتے جن سے شکوک و شبہات پیدا ہی نہ ہوں۔ یہ اعتراض بھی دراصل کج رو اور کج فطرت کافروں کی عیاری کا غماز ہے، اور اس کا جواب سورۃ آل عمران کی شروع میں آیات متشابہات اور آیات محکمات آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہاں بھی انہیں دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ شکوک میں مبتلا صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوں یا ہٹ دھرم قسم کے کافر۔ نمبر 2، ایسی آیات سے بھی ایمانداروں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ نمبر 3، ایسی آیات دراصل سب لوگوں کے لیے ایک آزمائش اور جانچ ہوتی ہے، جن سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون کس مقام پر کھڑا ہے، آیا وہ منافقوں سے تعلق رکھتا ہے یا اللہ پر ایمان لانے والوں سے۔ آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بلا شبہ یہ ظالم حق کی مخالفت میں دور تک چلے گئے ہیں، اور اس لیے بھی کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ایمان لائیں اور ان کے دل اس حق کے آگے جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی ایمان والے فوراً یہ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں بات تو فی الواقع وحی الہی ہے یا ہو سکتی ہے، اور فلاں بات شیطان کا وسوسہ یا دھوکہ ہے۔ واضح رہے کہ مندرجہ واقعے میں سے اس کا صرف آخری حصہ ہی ایسا ہے جو واقعہ میں نے پہلے سنایا ہے، اس واقعے میں آخری حصہ ایسا ہے جو درست ہے، کچھ حصہ درست ہے اور صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ یعنی کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم تلاوت فرمائی، اس کے اختتام پر آپ نے اور مسلمانوں نے سجدہ کیا، تو پاس بیٹھے ہوئے مشرکوں نے بھی سجدہ کر لیا سوائے ایک شخص امیہ بن خلف، اور دوسری تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سوائے 2 شخصوں کے، ایک امیہ بن خلف اور ایک دوسرا، کہ اس نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی، امیہ بن خلف نے کنکریوں کی ایک مٹھی ہاتھ میں کنکریاں بھری اور اسے اپنی پیشانی سے لگا کر کہنے لگا کہ بس مجھے اتنا ہی کافی ہے، یعنی زمین پر نہیں جھکا، بس اس نے مٹی زمین سے اٹھائی اور اپنی پیشانی سے لگا کر کہنے لگا کہ بس مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ النجم۔ رہی یہ بات کہ قرآن شریف میں بتوں کی تعریف مذکور ہو یا یہ الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہوں، ایمان والے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ناممکنات میں سے ہے۔ رہا مشرکوں کا مسلمانوں کے ساتھ سجدہ ریز ہو جانا، تو اس کی وجہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے، جس کی بنا پر وہ قرآن کو جادو اور آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور مسلمانوں پر قرآن بلند آواز سے پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی کہ اس سے ان کی عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی قرآن کی تاثیر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور کافر تو ہمیشہ اس حق سے شک میں پڑے ہی رہیں گے تاکہ ان پر یا تو یکدم قیامت کی گھڑی آ جائے یا کسی منحوس دن کا عذاب ان پر نازل ہو۔ یعنی ان ہٹ درم کافروں کا یہ حال ہے کہ یہ جوتے کھا کر ہی سیدھے رہ سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ ماننے والے نہیں، یا تو ان کا یہ شک قیامت کا دن دیکھ کر دور ہوگا جب سب حقائق اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے، یا عذاب الہی کا منحوس دن دیکھ کر جس سے ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی،
اور نہ ہی اس دن کے بعد انہیں اگلا دن نصیب ہوگا۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے الملک یومئذ للہ، اس دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی۔ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک عذاب مہین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ یعنی آج تو ہر شخص، خواہ وہ ایماندار ہو یا کافر ہو یا منافق ہو یا مشرک ہو، وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ وہ حق پر ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن سب کو روز روشن کی طرح علم ہو جائے گا کہ آج صرف اکیلے اللہ ہی کی حکمرانی ہے، اور ان کے معبودوں یا دیوتاؤں کے کارساز نہ ہونے کا سارا فریب کھل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ شہادت قائم کر کے یہ فیصلہ کر دیں گے کہ حق پر کون تھا اور جھوٹا کون، یا فلاں شخص کتنا حصہ حق پر تھا اور کتنا باطل پر۔ پھر اسی فیصلے کے مطابق لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا۔ اہل حق تو جنت کی نعمتوں سے محفوظ ہوں گے، اور حق کو جھٹلانے والوں کو رسوا کن عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر اللہ رب العالمین مہاجرین کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لعلیم حلیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی یہاں مہاجرین کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہوئے یا مر گئے، اللہ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اہل ایمان کا ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ مہاجرین کا ذکر فرماتے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنے گھر بار، جائیداد اور وطن کو خیر بات کہا، اس کے بعد خواہ جہاد کر کے شہید ہو جائیں یا طبعی موت سے وفات پا جائیں، ان کی ہجرت کا عمل ہی اتنا پائیدار ہے جس کے عوض اللہ انہیں ہزارہا گنا بہترین کھانے پینے کا سامان اور بہترین رہائش عطا فرمائیں گے، اتنا بہتر کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ کس نے کس قدر خلوص نیت کے ساتھ ہجرت کی تھی، لہٰذا وہ اتنا ہی اسے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں حلیم کے لفظ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اگر کسی مہاجر سے کچھ خطا ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا تھا اللہ خوب جانتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے لہذا ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل نہیں کرتے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر سختی ہوئی تھی، پھر اثر نو اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ پچھلی دو آیات میں ان مہاجر مسلمانوں کا ذکر تھا جو کفار کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر گھر بار چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور وہ ظلم کا بدلہ لے ہی نہیں سکتے تھے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں یہ ہدایت کی جا رہی ہے
کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جس قدر ان پر زیادتی ہوئی ہے، اور اگر بدلہ لینے میں زیادتی کریں گے تو یہ خود ظالم ٹھہریں گے۔ اس صورت میں اللہ ان کی مدد کریں گے جو مظلوم ہیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو جہاں اور بہت سی نصیحتیں ارشاد فرمائی، وہاں سب سے آخر میں اور بطور خاص یہ جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ تھی، واتق اللہ واتق دعوت المظلوم واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مسلم۔ یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی پکار اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یعنی مظلوموں کی آہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس آہ کی قبولیت خود اسے لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ اس آیت میں صرف زیادتی کے برابر بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو اللہ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے اور اسے ظلم شمار کیا جائے گا۔ اس اجازت کے باوجود اگر بدلہ نہ لیا جائے تو یہی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ لہذا بندوں کو بھی چاہیے، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی اور معاشرتی معاملات میں عفو اور درگزر کی عادت کو اپنائیں اور ہر وقت کسی سے بدلہ لینے کے درپے نہ ہوا کریں بلکہ معاف کر دیا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تصرف اور قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ دن اور رات کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ کبھی دن بڑے اور کبھی راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کبھی راتیں گھٹنا اور دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہستی کائنات میں اس قدر تصرف کی قدرت رکھتی ہے، یعنی اللہ کی ذات جو کائنات میں اس قدر تصرف کی قدرت رکھتی ہے، کیا وہ ظالم سے بدلہ نہ لے سکے گی؟ لہذا جہاں تک ہو سکے ظلم اور زیادتی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر روش یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ آگے فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کچھ باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ پھر جو ہستی کائنات میں اتنا تصرف کرنے پر قدرت رکھتی ہے اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو تصرف میں ذرہ بھر بھی دخل نہیں، تمام ظاہری اور باطنی اسباب اللہ کے نتائج پر اللہ اکیلے کا کنٹرول ہے، تو پھر حق بات یہی ہے کہ اپنی حاجات کے لیے اکیلے اللہ ہی کو پکارا جائے، کیونکہ وہی سب سے بڑی قوت ہے اور قوت والا ہے، اور وہی سب سے بڑا ہے جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو اپنے قبضہ اختیار میں لے رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایسے قدرتوں والے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ غلط کار ہیں اور غلطی پر ہیں، کیونکہ دوسروں کے پاس کوئی قدرت و تصرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، ان کے پاس کوئی تصرف ہے ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہاں لطیف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے مادہ لام طا فا میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک دقت نظر اور دوسری نرمی، مقایس اللغہ۔ اور لطیف کے معنوں میں کبھی تو ایک ہی معنی پایا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں ایک ہی معاملے کی چھوٹی چھوٹی جزئیات پر تک نظر رکھنے والا اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یک بیک وقت اور کبھی بیک وقت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ تمام مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات اور تکلیفات کا علم رکھنے والا، پھر ان کا ازالہ بھی کرنا۔ اس صورت میں لطیف کا ترجمہ مہربان کر لیا جاتا ہے،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و تصرف کی ایک اور دلیل پیش کی گئی ہے، یعنی پانی اور خشک مٹی کے اجزاء باہم ملتے ہیں تو زمین کے اجزاء جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں اور ان میں رویدگی کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جتنے بیج اس خشک زمین میں دبے پڑے تھے یا گھاس پھوس کی جڑیں خشک ہو کر زمین میں مل گئی تھیں، ان میں جان پڑ جاتی ہے، اور اس خشک اور مردہ بیج میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی نرم و نازک کونپل زمین کی سخت سطح کو چیر پھاڑ کر زمین سے باہر نکل آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ سبزہ زار بن کر لہلہانے لگتی ہے، اور اس سارے عمل کے دوران اللہ تعالیٰ کا لطف یا دقت نظر ہی وہ چیز ہوتی ہے جس کی بنا پر ایسے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق و مالک ہیں، لہذا ہر چیز اپنی ہستی اور اس کی بقا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہوئی، جبکہ وہ خود کسی کے محتاج نہیں۔ تمام کائنات کے وجود سے پہلے بھی اس کی ہستی قائم و دائم تھی، اور وجود کے بعد بھی وہ اس سے بے نیاز ہے، لہذا کوئی اس کی حمد و ثنا بیان کرے یا نہ کرے، اس سے انہیں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی تو فرق نہیں پڑتا۔ البتہ حمد و ثنا بیان کرنے والے کی اپنی ذات کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں خود ہی محمود ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے، اور کشتی کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ترس کھانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت اور اس سے پہلی آیات میں دراصل ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بغیر انسان کا اس دنیا میں زندہ رہنا اور باقی رہنا مشکل تھا۔ اللہ کا سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ زمین سبزہ اگاتی ہے، اسی سبزے پر انسان کیا دوسرے جانوروں کی زندگی کا بھی انحصار ہے۔ اگر زمین میں پانی کی آمیزش سے رویدگی کی قوت پیدا نہ ہوتی تو کسی بھی جاندار کا اس زمین پر زندہ رہنا مشکل تھا۔ اللہ کا دوسرا احسان انسان پر یہ ہے کہ اس نے زمین کی ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ورنہ زمین پر بسنے والے درندے اسے چیر پھاڑ کر کھا جاتے اور اس کی ہستی کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ پھر کئی ایسے عظیم الجثہ جانور بھی ہیں کہ انسان محض ان کا ایک نوالا ہی بنتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی کہ وہ زمین کی ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو اپنے کام میں لا رہا ہے، اور دوسری اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسے طبعی قوانین کا پابند بنا دیا ہے کہ انسان اگر انہیں معلوم کر کے ہر چیز سے گوناگوں فائدے حاصل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی چیز اس کے آگے، انسان کے آگے دم نہیں مار سکتی، اور اللہ رب العالمین نے جیسے جو چیز بنائی ہے اس کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی احسان کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان سمندری سفر کے قابل ہو گیا ہے، وہ سمندر جو زمین کے 3/4 حصے پر پھیلا ہوا ہے، جہاں کوئی نشان راہ بھی نہیں ہوتا، نہ ہی سمت معلوم ہو سکتی ہے، اور اس کی طلاتم خیز موجیں انسان جیسی کمزور مخلوق کو آن کی آن میں فنا کر کے میلوں گہرائی تک پہنچا سکتی ہیں، جہاں سے کبھی اس کا سراغ تک نہیں مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو طبعی قوانین کا پابند بنا کر اسے بھی انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ فضائے بسیط میں لاکھوں ہم وقت گردش میں مصروف سیارے اپنے اپنے مدار پر چلنے کے لیے طبعی قوانین کے اس قدر پابند اور ان میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی زمین پر گر کر زمین کو پاش اور انسان کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ کے اذن سے ہی جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ اللہ کا اذن ہی ہوگا کہ ایک وقت یہ اجرام فلکی آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ
اجرام فلکی آپس میں ٹکرا جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہر آفت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.